ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له لا ند له ولا مثل له ولا مثيل له ثم نشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد شریعت کے اندر انسان کو ترائے چیزوں کا مکلف بنایا گیا پہلی چیز یہ ہے کہ سب سے پہلے آدمی دین اسلام کی حقانیت اور سچائی کا دل میں یقین پیدا کرے دوسری چیز ہے کہ اس دل والے یقین کا زبان نہ
اظہار اقرار تے اعتراف، اور تیسری چیز ہے کہ دل والے یقین کا عمل نال بھی اظہار ہے۔ ایمان نام تو اصل دل دے یقین ہے، کسی چیز کو دل نال تسلیم کرنا، قبول کرنا۔ تو ایمان کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کریم کو وحدہ لا شریک تسلیم کرنا دل نال۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول تسلیم کرنا دل نال۔ قرآن کو اللہ کے کلام اور اللہ کی سچی کتاب تسلیم کرنا دل دے یقین نال۔ یعنی دین اور شریعت دے حوالے نال جس چیز کو تسلیم کرنا ہے دل دے یقین نال۔ اور دوسرے نمبر تے ہے زبان نال اس کا اقرار۔ اللہ وحدہ لا شریک بنے زبان نال اس کا اقرار ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول بننا زبان نال اقرار ہے۔ قرآن کو اللہ کی کتاب بننا اس کا بھی زبان نال اقرار ہے۔ قیامت کو حساب کتاب کا دن بننا اس کو بھی اس کا بھی زبان نال اقرار ہے۔ جیڑی چیز دل نال قبول کی دل نال تسلیم کی اس کا زبان نال اقرار کرنا بھی ضروری ہے۔ زبان نال اقرار نہ کرے سی تو بھی اس کا ایمان ادھورا ہے، مکمل ایمان مکمل ہو سی زبان نال اقرار نہ۔ مت تیسرے نمبر تے ایمان مکمل ہو سی عمل کر کے اظہار۔ تو گویا اصل چیز تو ہے ایمان، جو دل دے یقین نہ اور اس دل والے یقین دے دو طریقے ہیں اظہار کے۔ کیونکہ دل دا یقین ہوئے یا دل کی کوئی حالت ہوئے اس کا اللہ تو سوا کسے کے ہوئے اللہ کا جانتا ہے، مگر اللہ فرماتا ہے جیڑا کچھ دل وچ بنے آئی میں اللہ یہ چاہنا جو زبان نال بھی اقرار کرتے عمل نال بھی اظہار تا تیرا دل نہ بنے کامل تے مکمل ہو سکتا۔ ہاں البتہ زبان نال اقرار کرنا اس وقت ضروری یا لازمی نہیں رہتا کہ جس وقت دشمن کا خوف ہو، جان کا خطرہ ہو۔ اللہ فرماتا ہے چلو ٹھیک ہے تیرا یہ عذر قبول کر دیا کچھ ٹائم ہے، اگر تیرا جان کا خطرہ ہے بھائی اگر اتنے میں ایمان کا اظہار کیتا تو میری جان چلی جا سکتی، گنجائش اٹھے کہ آدمی چپ رہے، گنجائش وہ بھی اعلیٰ درجہ نہیں، اعلیٰ درجہ کا مطلب یہ ہے جو بندہ زبان نال اقرار کر دے بھویں جان چلی جائے، اعلیٰ درجہ کا یہ ہے۔ لیکن گنجائش اس بات کی شریعت نے رکھی ہے کہ دل وچ یقین ہے
اللہ دی توحید تے محمد پاک دی رسالت تے قرآن دے اللہ دی کلام ہون تے دل میں یقین بڑا خطرہ ہے دشمن کا کہ اگر میں اقرار کری نہ تو میری جان کو خطرہ ہے، جان چلی جائے. اللہ فرماتا ہے چلو خیر کوئی نہیں، جان اپنی بچا، میں خدا ناراض نہیں. گنجائش لیکن عام حالات زبان نال اقرار کرنا ضروری ہے. اور دوسرے نمبر تے عمل نال اظہار کرنا تا ایمان مکمل، ورنہ ایمان ادھورا ہے. اس واسطے اگر کوئی آدمی دل نال یقین کریندا ہے زبان نال نہیں کریندا تا ایمان مکمل، دل نال یقین رکھدا ہے عمل نال اظہار نہیں کریندا تا بھی ایمان مکمل. اور اس کی ایک دوسری صورت کہ ایک وہ آدمی جڑا زبان نال کا اقرار کریندا پے مگر دل نال یقین کوئی نہیں، دل میں یقین نہیں، زبان نال اقرار ہے چھڑا. یا ایک دوسری اور صورت بھی کہ وہ بندہ ہے جڑا زبان نال بھی اقرار کریندا ہے عمل نال بھی اظہار کریندا ہے مگر دل میں یقین نہیں. اگر دل میں یقین کوئی نہیں تو یہ بندہ سرے تو ایمان اسدا ہے، زبان نال ایک ویر نہیں لاکھ بار اقرار، عمل نال ایک ویر نہیں لاکھ بار اظہار کرے، نماز پڑھے، زکات بھی دے، حج بھی کرے، سارے عمل کرے، لیکن دل یقین کوئی نہیں. اللہ نے دین اتے، اس کی حقانیت اتے، اس کی شریعت اتے، محمد دی رسالت اتے، اللہ نے قرآن کی سچی کتاب ہوتے دل یقین کوئی نہیں مگر زبان نال آدھا محمد اللہ دا رسول ہے، قرآن اللہ دی کتاب ہے اور دین اللہ دا اسلام دین سچا مذہب ہے. صرف زبان نال اقرار ہے، دل یقین کوئی نہیں، عمل نال بھی اظہار ہے. اللہ فرماتا ہے جب دل یقین کوئی نہیں عمل دا اظہار ہوئے پیا میرے ہاں قابل قبول نہیں، زبان نال اقرار کرے پیا مگر میرے ہاں قابل قبول نہیں. یہ منافق تو ہو سکتا ہے، مومن نہیں ہو سکتا. ایسے بندے کو مومن نہیں آتے، ایسے بندے کو قرآن کیا آتا ہے منافق. جڑا زبان نال آتا ہے قرآن اللہ کی کتاب ہے، محمد اللہ کا رسول ہے، اللہ ساری کائنات دا مالک مختار ہے، اللہ نو بھی مندا ہے زبان نال، قرآن نو بھی مندا ہے، نبی پاک نو مندا ہے. دل وچ یقین کوئی نہیں. اللہ فرماتا ہے کہ سرے تو مومن ہے. جڑا زبان نال اقرار نہیں کیا کرے تا دل وچ یقین آئی اس دا ایمان ہے مگر ناقص ایمان ہے. دل وچ یقین ہے عمل نال اظہار کوئی نہیں، ایمان ہے مگر ناقص ایمان ہے. مگر وہ بندہ جڑا زبان نال اقرار بھی کرتا ہے اللہ دی توحید دا، قرآن پاک دے کتاب ہوڑدا، محمد پاک دے سچے رسول ہوڑدا، زبان نال اقرار بھی کرتا ہے عمل نال اظہار بھی کرتا ہے مگر دل میں یقین کوئی نہیں. اللہ فرماتا ہے کہ رتی دے برابر بھی ایمان. مقصد ہے اصل کا دل میں یقین کرنا. ایمان کا مکمل ہوتا ہے جو کہ ترائے چیزاں ایک دوسرے کے مطابق ہو. دل والا یقین بھی آکھے جو محمد اللہ کا رسول ہے، زبان بھی آکھے محمد اللہ کا سچا رسول ہے، تے عمل بھی آکھے جو محمد اللہ کا سچا رسول ہے. یہ ترائے چیزاں کے مطابق تھی دین کا ایمان تا کام گیا تا صحیح معنی میں مومن.
اس واسطے اللہ نے فرمایا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. اور لوگوں قرآن اللہ کی کتاب ہے، عام کتاب نہیں، اللہ کریم دی اعلیٰ شان کتاب ہے. ایسی کتاب نہ پہلے آئی دنیا تے نہ بعد اندر آئی ہے. غلطیاں تو پاک کتاب ہے، عیباں کولوں پاک کتاب ہے، کوتاہیاں کولوں پاک کتاب ہے. اللہ پاک فرماتا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اے او کتاب ہے جس دے اندر شک دی گنجائش کوئی نہیں. اس کتاب میں شک دی کیوں؟ اس واسطے شک تا بندہ کرے جو بندے دے دل وچ گمان ہوئے. ہو سکتا ہے لکھن والے نو غلطی لگ گئی ہوئے، ہو سکتا ہے لکھن والا بھول گیا ہوئے، ہو سکتا ہے لکھن والے کو چوک ہو گئی ہوئے، خطا ہو گئی ہوئے. تا بندے نو شک پیدا تھی بندہ ہے یار میں پڑھتا تا پیا مگر پتہ نہیں لکھن والے ٹھیک لکھے ہے یا غلط لکھے ہے، صحیح لکھے ہے یا صحیح نہیں لکھے. اللہ کریم فرماتا ہے مگر ایمان والو یہ قرآن وہ کتاب ہے جس دا بھیجن والا، جس دا نازل کرنے والا، جس دا عطا کرنے والا وہ خدا پاک ہے جڑا بھولنا تو بھی پاک ہے، جڑا غلطیاں تو بھی پاک. کتاب کے اندر شک تا بندے کو پیدا تھی گیا جو پہلے یہ خیال کریا جو لکھن والے غلطی نہ لگ گئی ہوئے. اللہ فرماتا ہے میں خدا ہوں جڑا بھولتا بھی نہیں، چکتا بھی نہیں تے غلطی بھی نہیں کرے گا. اس واسطے میاں ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ کتاب ایسی ہے جس کے اندر شک کی گنجائش نہیں. اکھاں بند کر کے پڑھتے جاؤ قرآن اور دل نال مندے جاؤ قرآن اور اکھاں بند کر کے قرآن تے عمل کرتے جاؤ. مولوی خلاف آتے رہے، پیر خلاف آتے رہے، مگر وہ بندہ کدی گمراہ نہیں تھی سکتا جڑا قرآن تے عقیدہ رکھ کے عمل کر رہے ہیں. قیامت والے دن اللہ کریم نے یہ نہیں پوچھنا جو فلاں نے مولوی دی گل منی آیا یا کوئی نہ، فلاں پیر دی گل منی آیا یا کوئی نہ، فلاں امام دی گل منی آیا یا کوئی نہ، فلاں علامہ دی گل منی آیا یا کوئی نہ. قیامت والے دن کسی مولوی دے بارے کچھ نہیں ہونی، کسی امام دے بارے کچھ نہیں ہونی، قرآن دے بارے کچھ ضرور ہونی ہے. میں قرآن پاک بھیجی آئی سچی کتاب، میں اللہ کریم نے ہدایت والی کتاب نازل کی تھی. یا میری کتاب نو منیا یا کوئی نہ، میرے قرآن نو پڑھیا یا کوئی نہ، میرے قرآن نو سمجھیا یا کوئی نہ. اس واسطے فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. لوگوں قرآن میری ہدایت والی کتاب، قرآن دا ہر صفحہ ہدایت والا، قرآن دا ہر رکوع ہدایت والا، قرآن پاک دا ہر سپارہ ہدایت والا، قرآن پاک دی ہر سطر تے ہر لائن ہدایت والی. قرآن پڑھتا جا تے ہدایت پہندا جا، قرآن پڑھتا جا تے صحیح راستے تے چلدا جا. ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. مگر اللہ فرماتا ہے قرآن دے ہدایت ہونے کے شک کوئی نہیں. قرآن ہدایت والی کتاب
آوے مگر ہدایت اس نو ملتی ہے جڑا قرآن دی طرف میلان کرے قرآن نو سمجھن دی کوشش کرے دل دے اندر قرآن دی عظمت پیدا کرے دل دے اندر قرآن دا ادب پیدا کرے دل دے اندر قرآن دا احترام پیدا کرے دل دے اندر قرآن دی شان دے تے ایمان پیدا کرے دل دے اندر قرآن دی حقانیت دے تے یقین پیدا کرے ہدی للمتقین قرآن ہدایت ضرور ہے مگر متقین متقین مراد منیبین جڑے چھپن والے رجوع کرنے والے قرآن کی طرح میلان رکھنے والے قرآن حاصل کرنے دی سمجھن دی شوق پیدا کرنے والے ایک انہاں واسطے قرآن ہدایت ہے جڑا قرآن تو منہ بولے قرآن تو لاپرواہی کرے قرآن تو کٹ دے اور قرآن کی پرواہ نہ کرے اس واسطے قرآن ہدایت نہیں بلکہ اس کے واسطے قرآن پاک ضلالت ہے گمراہی کا سبب بن جاتا ہے جڑا قرآن ہوتے آگی قرآن کی پرواہ نہ کرے اللہ فرماتا ہے اس تے میری لعنت هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب کون قرآن کو ہدایت پانے والے اللہ فرماتا ہے یؤمنون بالغیب جڑے انجھیاں چیزاں دے اوتے ایمان پیدا کرن انہاں نو قبول کرن دل و جان نال تسلیم جھٹیاں کوئی نہیں دے نظر بھی کوئی نہیں آدیاں محسوس بھی کوئی نہیں ہوندیاں حواس کو بھی زیادہ باہر ادراک تو بھی ماورا جڑیاں چیزاں انسان دے ادراک تو ماورا نہ انسان انہاں نو سمجھ سکتا ہے نہ ویکھ سکتا ہے مگر وقت بھی اللہ دا قرآن جو ہے اس واسطے جو بینون بالغیب انہاں نو دل نال منی بیٹھے اللہ دے قرآن دے فرمایا اس واسطے میاں میں نظر آوے تے بھاوے نہ آوے عقل قبول کرے تے بھاوے نہ کرے عقل دا ادراک تے پہنچے یا کوئی نہ ہوئے مگر اللہ دے قرآن نے جو فرما دیتا ہے قیامت آنی ہے حساب کتاب ہونا ہے فرشتے جڑے سجے کھبے ہونے تھے تیرے عمل لکھ دے پیر ما یلفظ من قول الا لدی رقیب عتید اللہ فرماتا ہے وہ فرشتے تیری زبان دے منتظر تیرے عمل دے منتظر تیری زبان وچوں نکلنے والے جملے تے کلمے دے منتظر بیٹھے جویں زبان نال بولدا جاندا ہے لکھن والے لکھ دے جاندے ما یلفظ من قول الا لدی رقیب عتید او انتظار کرنے والے نگہبان تیرے ایک ایک جملے دے نگہبان تیرے ایک ایک عمل دے محافظ جڑے او لکھتے جاندے اپنے اعمال نامے اپنے رجسٹر دے اندر اللہ فرماتا ہے بھاوے تینوں نظر نہ بھی آوے پے مگر قرآن نے فرما دیتا ہے حق فرمایا ہے سچ فرمایا ہے تیرا ایمان ہونا چاہیے ہے تیرا یقین ہونا چاہیے ہے جو میری زبان جو نکلے آیا کوئی لفظ میرا ضائع نہیں جا رہا اسی طرح نہیں جا رہا بلکہ لکھن والے فرشتے اس کو لکھتے یؤمنون بالغیب انجھیاں چیزاں دے اوتے بھی ایمان رکھے ویکھن والی چیزاں نو تو ہر کوئی منن والا ہوندا ہے کافر بھی لکھی ہوئی چیز نو مان جاندا ہے مشرک بھی ویکھن والی چیز جڑی چیز نظر پہ آندی ہوندی ہے اس دا انکار تا کر کوئی نہیں سکدا سورج نظر آندا ہے ہر کوئی مانتا ہے چاند نظر آندا ہے ہر کوئی مانتا ہے ستارے نظر آ رہے ہیں ہر کوئی مان رہا ہے مگر اللہ فرماتا ہے کمال ایمان دے ادھر وہ چیز نظر بھی نہ آوے مگر وقت بھی دل نال منگے جنت نہیں نظر آندی مگر مومن دا یقین ہے جو جنت پر حق ہے دوزخ نظر نہیں آندی مگر مومن دا یقین ہے جو دوزخ بھی پر حق ہے ترازو جتے عمل کرنے نظر نہیں آتا مگر اللہ کریم نے فرما دیتا ہے اللہ نے رسول نے فرما دیتا ہے اس واسطے بھی مومن دا ایمان یقین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ
اللہ فرماتا ہے نماز بھی قائم کر دیں جڑا دل نال یقین کیتا ہویا نے زبان نال اقرار بھی کر دیں تے عمل نال اظہار کر دیں یقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون تے جڑا مال اساں انہاں نوں دتا ہے اس مال دے وچوں خرچ کریں دے. اس سورۃ بقرہ دی پہلی آیت بہت بڑی سورت 28 سورۃ بقرہ بہت بڑی شان والی سورت. جس گھر جادو ہوئے سورۃ بقرہ دی تلاوت کرو اللہ کریم جادو کا نام نشان ہی ہوتا ہے. اتنی شان ہے سورۃ البقرہ. اللہ کریم فرمایا ابتدائی آیات سورۃ بقرہ دیا فرمایا یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون. نماز قائم کرن دے ایمان والے جڑے مٹے خدا نو مندے جڑے جنت نو مندے جڑے دوزخ دے تے ایمان رکھ دے جڑے پرسات دے تے ایمان رکھ دے جڑے اعمال تلن دے تے ایمان رکھ دے حساب کتاب دے تے ایمان رکھ دے. فرمایا یقیمون الصلاۃ او ایمان چھڑا دل وچ نہیں رہندا بلکہ عمل بھی کر کے وکھایا تے سب تو پہلا عمل جڑا وجود دے نال تے جسم جان نال جڑا ادا ہوندا ہے تے ایمان دی ترجمانی ہوندی ہے او نماز ہے. وہ کیا چیز ہے؟ ایمان دی ترجمان نماز ہے. ایمان دا اظہار نماز ہے. ایمان دا اعلان نماز ہے. ایمان دا اقرار نماز ہے. ایمان دی شان نماز ہے. ایمان دی آن نماز ہے. ایمان دا کمال نماز ہے. اس واسطے فرمایا یقیمون الصلاۃ نماز قائم کریں ومما رزقناہم ينفقون. جڑا رزق اساں انہاں نوں عطا کیتا ہے اس رزق دے وچوں خرچ بھی کریں. کتے خرچ کریں؟ کوٹھے تے مکان اللہ دے راستے غریباں تے خرچ کریں مسکیناں تے خرچ کریں مظلوم تے غریب یتیم نادار انہاں تے خرچ کریں ومما رزقناہم ينفقون. والذین یؤمنون بالغیب والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون. اللہ کریم نے فرمایا میرے پیغمبر جڑیاں کتاباں سا پہلے تیرے تو پہلے نازل کیتیاں انہاں دے تے بھی ایمان رکھ دیں تے جڑی کتاب اساں تے رسول اللہ دے تے نازل کیتی ہے اس دے تے بھی ایمان رکھ دے تے آخر فرمایا بابل آخرت تے آخرت دے تے ایمان رکھ دے. اس حال دے اندر اس کیفیت دے نال انہاں دا ہر چیز دے تے ایمان ہے ہم جو یقین پورا پورا رکھ ایک مننا دے تے یقین کر منن دا مطلب زبان نال ہے ہاں ٹھیک ہے من لے لیکن ہوتا ہے دل نال مننا دل نال یقین کرنا وہ ہے بالآخرت ہو یوں کہ اللہ پاک نے فرمایا جڑے اس درجے دے مومن ہوئے جڑے ان صفتاں والے مومن ہوئے جنہاں دے اندر اے شان ہوئے اے کمال ہوئے اے خوبیاں ہوئے اللہ فرمایا اولئک علی ھدی من ربہم. آؤ لوگو میں تنوں دساں یہ لوگ کیسے لوگ فرمایا اولئک علی ھدی من ربہم یہ لوگ اپنے رب کی طرف ہدایت تے قائم ہیں. یہی ہدایت اللہ کی طرف آئیے قرآن پاک کی صورت دے اندر محمد پاک کی صورت دے اندر یہی ہدایت رب کی طرف آئیے شریعت دے حکم دے صورت دے اندر اولئک علی ھدی من ربہم اے اللہ کی طرف آنے والی ہدایت تے قائم ہیں اولئک هم المفلحون. یہ لوگ کامیابی پاؤن والے.
اللہ کریم نے ایمان والوں کا ذکر فرمایا ہے، قرآن پاک کی تعریف فرمائی ہے، اللہ فرماتا ہے قرآن وہ کتاب ہے جس دے اندر شک کوئی نہیں۔ اس واسطے بھی اللہ پاک کی طرفوں جڑی چیز بھی ملی ہے، پاوے محمد سونا آیا ہے، پاوے قرآن آیا ہے، پاوے شریعت آئی ہے یا دین اسلام آیا ہے، نماز آئیے، روزہ آیا، حج آئیے، زکات آئیے، جو بھی عمل عبادت آئیے، ہر بندے کو چاہیے دل نال منے، دل نال قبول کرے۔ آگے قرآن بھی برحق ہے، تے نماز بھی برحق ہے، روزہ بھی برحق ہے، حج بھی برحق ہے، زکات بھی برحق ہے، یہ ساری عبادت اللہ دیاں تے سارے حکم اللہ دے سچے تے برحق حکم ہیں۔ دل نال قبول کرے وتا عمل نال اظہار کرے تا بندہ پکا مومن۔ زبان نال اقرار نہیں کیتا تا بھی ادھورا مومن، عمل نال اظہار نہیں کیتا تا بھی ادھورا مومن۔ تے وہ بندہ ہے جڑا زبان نال اقرار کریندا ہے مگر دل وچ یقین کوئی نہیں سی، اس کو قرآن کی اصطلاح دے، قرآن کی زبان جس کو مومن نہیں آکھیا گیا، اس کو قرآن نے منافق۔ اللہ نے فرمایا اذا جاء المنافقون قالوا نشهد انك لرسول الله والله يعلم انك لرسول والله يشهد ان المنافقين لكاذبون۔ اے میرے سونے محمد رسول اللہ، اے ساری کائنات دے سید محمد رسول اللہ، اے ساری کائنات دے فخر تے امام محمد رسول اللہ، اذا جاءک المنافقون، جس وقت تیرے کول منافق آندے ہیں، یا آسمی منافق میرا سونا محمد پاک، مینوں تے پتہ ہے تینوں انہاں دے دل دا حال دا پتہ کوئی نہیں۔ اذا المنافقون قالوا نشهد انك لرسول الله، تیری محفل وچ بیٹھ کے، تیری خدمت دے اندر بیٹھ کے، تیرے سامنے بیٹھ کے اگر نشهد انك لرسول الله، اساں گواہی دیندے ہاں کہ تو اللہ دا رسول۔ نبی پاک کے سامنے بیٹھ، بھاویں محمد سونا مسجد نبی وچ بیٹھا، مسجد نبی وچ بیٹھ نبی پاک کے سامنے بیٹھ کے تے کیا دے نشہد انک لرسول اللہ، اساں گواہی دیندے ہاں کہ تو اللہ دا رسول۔ نہ تینوں پتہ نہ مینوں پتہ، جو اے اردو پہ آتا ہے یا دلوں پہ آتا ہے، مگر اللہ کریم تا دل دے حال جاندا ہے، اللہ پاک دا دل دے راز جاندا ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا واللہ یعلم انک لرسولہ، اے میرے سونے پیغمبر اللہ تا جاندا ہے کہ تو میرا رسول ہے۔ واللہ یعلم انک لرسولہ، اللہ تا خوب جاندا ہے کہ تو اللہ دا رسول ہے۔ واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون، اللہ گواہی دیتا ہے اس بات دی جو منافق جھوٹے نہیں، جڑے آدھے پیغمبر انک لرسول، ایسا گواہی دینے آجو تو اللہ دا رسول ہے۔ اللہ پاک نے انہوں نے گواہی کیوں کی خلاف دیتا، اللہ پاک نے انہوں نے گواہی کیوں رد کر دیتا، حالانکہ محمد سونے دے سامنے بیٹھ کے آدھے بیان نشہد انک لرسول اللہ، ایسا گواہی دینے آجو تو اللہ دا رسول۔ اللہ پاک نے انہوں نے گواہی منیا کوئی نہیں، اللہ نے رد فرما دیتا۔ کیوں رد کیتا ہے انہوں نے گواہی نو؟ اللہ فرماتا میرا سونا تو پیا دینی دلوں نہیں پیا دے، صرف زبان آنا دے، یہ زبان والے آکھے دا میں اللہ دے ہاں کوئی اعتبار قطعاً کوئی نہیں، زبان نال کو جتنے رکھے لائی رکھے، زبان نال کو جتنے اعلان کیتی رکھے، زبان نال کو جتنے دعوے کیتی رکھے، اللہ فرماتا ہے میرے کاغذ دے اندر وہ زبان دا دعویٰ ہوتا سچا ہے، جڑا زبان دا دعویٰ دل نال مطابق ہوئے، مگر جڑا دل دے اندر کچھ ہو روے تے زبان کچھ ہو روے،
میں اللہ اس زبان دے دعوے کو قبول نہیں کرے گا. میرے ہاں دی کوئی ویلیو تے وقت نہیں. میں محمد پاک دے سامنے نبی پاک دی رسالت دا اقرار بھی کرندا رہے. اللہ دے ہاں وہ دعویٰ قبول ہے جڑا دل بھی یقین ہوئے نا اللہ نے نبی دی رسالت کا کہ محمد سونا جو بھی فرماندا ہے حق فرماندا ہے سچ فرماندا ہے. نبی دا ہر زبان ہر اعلان سچا, نبی دا ہر بیان سچا, نبی دا ہر عمل سچا, نبی دا ہر طریقہ سچا, نبی دی ہر سبیل سچی, نبی دی ہر تعلیم سچی, نبی دا ہر بیان سچا ہے. جو کچھ بھی اللہ دے پاک رسول دے وجود وچ ظاہر ہوتا ہے وہ سچ کے برحق کے دل نال یقین کرے تے ہاتھ زبان نال اقرار کرے. اللہ فرماتا ہے تیرے زبان والا اقرار بھی قابل قبول, تیرے عمل والا اقرار بھی قابل. دل یقین نہ ہو نہ عمل کا اظہار قابل قبول ہے نہ زبان کا اقرار قابل قبول. اس واسطے کئی عربی آئے کہ انہوں نے بھی آ کے اپنے ایمان کا اظہار کیا. قالت العرب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم. اللہ کریم نے فرمایا قالت العرب آمنا, اے میرے پیغمبر دیہات دے لوگ آئے تیرے کو تے انہاں کر کے آمنا اصل ایمان لے آئے. آمنا لگے اصل ایمان قبول کیتا ہے, ایمان لے آیا. اللہ نے فرمایا قل فرما میرے پیغمبر لم تو میرو تو مومن کوئی نہیں تہاڈا ایمان قبول نہیں ولیکن قولوا اسلمنا. ہاں اتنا آپ سکتے ہیں جو اسا زبان نال ایمان کا اقرار کیتا ہے. کیوں جو مومن وہ بندہ آ سکتا ہے جس دا زبان کا اقرار تے دل دا یقین ایک دوے نال مطابق ہوے. دل دے اندر بھی محمد پاک دی رسالت تے یقین ہوے, زبان نال بھی اقرار ہوے تاں بندہ مومن بندا ہے. تے ہاتھی اللہ نے فرمایا میرے سونے پیغمبر تم آکل تو ایمان نہیں لے آتا. ایمان اس چیز ہوا دل جو زبان والا اقرار دل دیاں گہرائیاں تک اتر جائے. انسان دا ہر گوشہ دل دا ایمان نال یقین نال لبریز ہوئے. انسان دے روٹے روٹے وچوں شہادت ایمان دی گواہی پہ ظاہر ہوتی ہوئے. کدی کھلو کے ایمان دا اقرار کرے, کدی رکوع دے اندر ایمان دا اظہار کرے, کدی سجدے دے اندر پہ کے ایمان دا اظہار کرے, کدی اپنا مال اللہ دی راہ تے لٹا کے ایمان دا اظہار کرے, کدی اللہ دے رستے دے اندر کافر نال لڑائی کر کے اپنی جان دے اوتے زخم برداشت کر کے ایمان دا اظہار کرے. اللہ فرماتا ہے کہ جڑا بندہ سڑا زبان والا دا کلوتا ایمان لے آیا, ایمان لے آیا, ایمان قبول کیتا ہے, نہ دل دے اندر یقین ہے نہ عمل دے اندر اظہار ہے, اس دے زبان دے اعلان دا کوئی اعتبار. سمجھ آئیے جی کوئی موضوع میں اور پاسے ہو نہیں تکڑے سے یہ تو تمہید ہو گئی. جو زبان دا اقرار تا معتبر ہے, جو دل دے میں یقین ہو, دل دے اندر یقین جنوں میں توجہ دے بعد عمل نال بھی اظہار ہوئے. جویں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین ایمان قبول کیتا ہے, زبان نال اقرار کیتا ہے, پہلے دل نال یقین کیتا ہے, زبان نال اقرار کیتا ہے, عمل نال اظہار کیتا ہے. صلح حدیبیہ دے موقع تے محمد پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینے بیٹھے موجود ہیں. صبح دی نماز آپ نے پڑھائی, صبح دی نماز دا سلام پھیر کے اللہ دے رسول نے نمازیاں دی طرف اپنے صحابہ دی طرف اپنا رخ پھیر کے فرمایا, او میرے صحابیوں آج رات
نو مینوں خواب آیا تے بڑا سونا تے بہترین خواب میں ویکھیا صاحب نے کیتا یا رسول اللہ کیسا خواب آپ نے ویکھیا نبی پاک نے فرمایا مینوں رات کو خواب آیا ہے جو اسا بیت اللہ دے اندر پہنچے ہوئے مکے دے اندر بیت اللہ دا طواف ودے کرنے کئی عمرہ ودے کرنے کئی طواف ودے کرنے کئی احرام کھلتے ودے اسی صورت دے اندر مینوں خواب آیا جو عمرہ کرنے واسطے جائے ودے اور یہ دور اللہ دے رسول ہجرت کی تے 6 سال مکہ چھوڑے ہوئے 6 سال ہوئے سن ہجری 6 دوا کے اللہ دے نبی نو خواب آیا تے اللہ دے رسول نے صبح صحابہ کرام دے اندر بیان کیتا خواب صحابہ کرام نے دل دے اندر خوشی دی لہر دوڑ گئی خوش وہاں سبحان اللہ اللہ پاک نے اللہ دے رسول خواب دے اندر مکہ وکھایا بیت اللہ وکھایا صحابہ کرام عمرہ کریں دے ودے طواف کریں دے صحابہ کرام نے عرض کیتا یا رسول اللہ مت ہونا چاہیے جو خواب دی تعبیر جلدی سچی ہو جائے نبی پاک نے فرمایا یہ ارادہ تھوڑا عرض کیتا یا رسول اللہ پھر تیاری کرنی چاہیے مکے دی طرف سفر کرنے عمرے دی تیاری کرنی چاہیے نبی پاک نے فرمایا چلو تھوڑا خیال تے تھوڑا دل تے شوق ہے تیاری کرو پھر عمرے واسطے چلی صحابہ کرام تیار چل پے عمرے واسطے مکے دی طرف سفر شروع کیتا چلدے ہیں حدیبیہ دے مقام تے جا پہنچے مکے دے قریشیاں نوں پتہ لگا جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم تے محمد دے منن والے وہ غریب مسلمان جڑے پہلے مکہ چھوڑ کے ڈر کولوں تے جناب علی خوف دی وجہ تو مکہ چھوڑ کے تے مدینے چلے گئے وہ 6 سال بعد جتے دیو دل دے آنے وہ مکے دے اندر عمرہ کرن واسطے پیان دے ایک کیویں ہو سکتا اساں انہاں مکے تے بڑھنا نہیں دینا سارے مکے نے قریشیاں نے مشرکاں نے کفار نے صلاح کیتی مشورہ کیتا مل جوڑ کے انہاں ارادہ کیتا جو مردے مر وسائے مگر مکے دے اندر مسلماناں نوں اساں داخل نہیں ہو دینا اللہ نے پاک نبی حدیبیہ دے مقام تے ٹھہر گئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ کیتا صحابہ کرام نال مشورے دے اندر طے ہویا جو ایک آدمی بھیجنا چاہیے مکے دے اندر قریشی نال گل بات کرے مذاکرات کرے گفتگو کرے جو سب کوئی لڑائی دے ارادے تے یا جنگ دے ارادے تے یا مکہ فتح کرن دے مکے دے اوتے قبضہ کرن دے ارادے تے نہیں آیا سدا عمرہ کرن واسطے آیا کچھ دن ٹھہر کے تے اساں پھر واپس ہو کون اس وچ اعتراض نہیں ہونا چاہیے اساں کوئی تے ٹھہرنا کوئی پروگرام نہیں ہے مکے وچ رکن دا ٹھہرن دا قبضہ کرن دا مسلط ہون دا کوئی غلبہ کوئی جنگ کوئی لڑائی کوئی پروگرام نہیں صرف عمرہ واسطے آیا یہ کوئی ہدیے تے قربانی دے جانور بھی اساں نال لے کے آیا اور قربانی دے جانوراں نوں نشانیاں بھی وہ پائیاں ہوئی کلاتے بھی انہاں دے گلیاں دے اندر موجود ہیں یہ ساری چیزاں اس گل دا ثبوت تے دلیل ہے جو اساں جنگ کرن نہ آئے اساں عمرہ واسطے بہرحال مختصر واقعہ بیان کرنا مقصود نہیں مقصد بیان کرنا ہے جو اللہ دے رسول نے فرمایا یا عثمان وان کے مکے دے کافران مشرکان گل بات کر کے جو سب عمرہ واسطے آیا جنگ واسطے نہیں آئے حضرت عثمان چلے گئے اتنے کچھ دن رہے انہاں نال گل بات ہوئی گفتگو ہوئی مگر انہاں نہ منی کوئی بھی بات انہاں کہ ہو بھی نہیں سکا یہ لکھن والا لکھتا بھی نہیں جو سا محمد دے منن والے اس دے ساتھیاں مکے دے اندر داخل ہو کے پرامن طریقے نال عمرہ کرن واسطے اس نے اجازت لیوا ہو بھی نہیں سکتا کافی دن گزر گئے
حضرت عثمان واپس نہ آئے. اس پاسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کسی نے خبر پہنچا دیتی کہ حضرت عثمان تب کافروں نے شہید کر دیتا ہے. حضرت عثمان کو شہید کر دیتا ہے کافروں نے. اللہ دے پاک رسول جلے افواہ والی خبر پہنچی, اللہ دے پاک نبی نے صحابہ کرام کو بلایا, آ جاؤ میرے یارو صحابیوں میرے ساتھیوں, اسا کوئی جنگ دے پروگرام تے تک کوئی نہ آیا سی, مگر چونکہ میں گل سنتا پیا حضرت عثمان کو کافروں نے شہید کر دیتا ہے, اور میں عثمان کا بدلہ لے کے ایسا خالی نہیں جاؤں. اور جنگ ضروری ہو گئی ہے, آؤ میرے ہاتھ اتنے بیعت کرو. صحابہ نے کیتا یا رسول اللہ بیعت سب پہلے جو کر چکے ہوں تواڈے ہاتھ اتنے ہاتھ رکھ کے تواڈے نال وعدہ کر چکے ہوں جو اساں ایمان قبول کیتا ہے, شرک کو توبہ تائب ہو گئے, گناہ کو توبہ تائب ہوئے, ایمان دی بیعت سب کر چکے ہوں, وقت اور کڑی بیعت کرنی ہے. اللہ نے پاک پیغمبر محمد رسول اللہ نے فرمایا آج ایمان دی بیعت نہیں آج جان لاؤن دی بیعت ہے. آؤ میرے ہاتھ اتنے ہاتھ رکھ کے وعدہ کرو, اساڈی جان دے ٹکڑے تھی ویسے مگر اسا میدان چھوڑ کے پیچھے نہ ڈساں, ساڈا قدم اگے تو اگے ود سے پیچھے ساڈا قدم نہ ڈسے. اپنی جان بازی لاؤن دی بیعت کرنی ہے, بہادری دکھاؤن دی بیعت کرنی ہے, بہادری نال لڑن دی تے جنگ کرن دی بیعت کرنی ہے. آؤ میرے ہاتھ تے 1400 صحابہ کرام نے اللہ دے پاک نبی دے ہاتھ تے بیعت کتنے صاحب 1400 تاریخ کا اہل سنت والجماعت دیاں کتاباں تاریخ دیاں, شیعہ دیاں کتاباں تاریخ دیاں, دنیا دیاں تاریخ دیاں کتاباں ساریاں اس بات دیاں گواہ ہیں جو حدیبیہ کے مقام تے 1400 یا 1500 کے درمیان اتنی تعداد آئی صحابہ کرام دی جنہاں جان دی بازی لاؤن دی محنت. لوگ مت یاد نہیں ہو وہ وچو وچو مومن نعوذ باللہ معاذ اللہ, کیسے جھوٹے لوگ. اللہ اکبر ودنی ایمان دیا گواہیاں اللہ دے قرآن نے, اس بیت رضوان کا ذکر قرآن پاک کے لوگ میں, حدیث کی کتاب میں نہیں, سیرت کی کتاب میں نہیں, تاریخ کی کتاب دے اندر نہیں, قرآن پاک دے اندر بیت رضوان کا واقعہ کا ذکر ہے کہ اللہ پاک نے انہاں صحابہ کرام دے اوپر اپنی رضا دا اعلان کیتا ہے جنہاں نبی پاک دے ہاتھ تے بیعت کی. اللہ کریم فرماتا ہے لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. اے میرے پیغمبر میں اپنی ذات کی قسم ہے رضی اللہ عن المؤمنین, اللہ انہاں ایمان والوں تے راضی ہو گیا ہے. اذ یبایعونک تحت الشجرہ, جنہاں درخت دے تلے بیٹھ کے تیری بیعت کیتی ہے. اذ یبایعونک تحت الشجرہ فعلم ما فی قلوبہم, جڑی گل دی وجہ تو میں واقعہ ذکر کیتا ہے جو ایمان کے چیز نو آتے زبان نال بھی قرار ہوئے, دل نال بھی یقین ہوئے, عمل نال بھی اظہار ہوئے, اس چیز نو ایمان آتے. صحابہ کرام نے زبان نال بھی اظہار کیتا ہے, دل نال یقین کیتا ہے, عمل نال اظہار کیتا ہے, دل دیاں حالتاں اللہ تو بغیر جاندا کوئی نہیں. صحابہ کرام دے دل دے یقین نو تے دل دی حالت نو اللہ نے قرآن بیان کیا. اللہ پاک نے فرمایا اذ یبایعونک تحت الشجرہ, اے میرے پیغمبر جل تیری بیعت پہ کرتے ہیں درخت تلے بیٹھ کے, میرا سونا وہ منظر بھی بڑا بے مثال آئی, وہ کیفیت بھی بڑی بے مثال آئی. محمد سونا تو اپنا ہاتھ اگے بڑھائی بیٹھا ہے, صحابہ کرام یکے باندھی گئے, نمبر بنمبر آتے پیان تیرے ہاتھ ہوتے بیعت کرتے جاتے ہیں, بڑے شوق نال, بڑے جذبے نال, بڑے بلبلے نال, بڑی سچائی نال,
بڑے یقین نال بڑی صداقت نال بڑے کمال نال تیرے اگے تے بیٹھ پہ کرنے اللہ فرماتا ہے علم ما فی قلوب اے میرا پیغمبر جلے بیعت کر رہے ہیں تیری نظراں انہاں دی بیعت تے آن تے میری نظراں انہاں دے دلاں تے ظاہر تو ہر کوئی دیکھ سکتا ویکھن والے دنیا والے ویکھتے پیان جو صحابہ کرام نبی پاک دے ہاتھ تے بیعت پہ کریں فرشتے بھی بیعت لیندے پیان جنات بھی بیعت لیندے پیان دنیا والے بیعت لیندے پیان انہاں نوں تے صحابہ کرام دے ہاتھ پہ نظر آنے جو محمد سونے دے ہاتھ تے ہاتھ رکھ کے عہد و پیمان کریں دے پے وعدے پہ کریں جان دی بازی لاون دے مگر میرا سنا محمد پاک دنیا دی نظراں انہاں دے ہتھاں دے ظاہر ہوتے میں اللہ دیا نظران دے دلوں تے جمعیاں فعالم ما فی قلوبہم جلے میں انہاں دے دلوں کھاتی مار کے جٹھا جنہیں ظاہر دے اندر جذبہ انہیں دل دے اندر بھی سچائی کے جذبہ موجود ہویا زمان کے دل دوڑے مطابق ہو گئے تے عمل دا ویلوار پہ کریں اپنی جانوارن واسطے تیار کروتے اس مادر ایمان اس مادر مومن جنہاں دے ایمان دی کیفیت اللہ دے قرآن نے ذکر کیتا ہے تے ایڑا بندہ زبان نال تاکہ لبیک یا رسول اللہ زبان کیا ہے لبیک یا رسول اللہ لبیک یا رسول اللہ لبیک یا رسول اللہ چوکا دوتے کھلو کے نعرے مارے تے آکے لبیک یا رسول اللہ جلوس کڑے آکے نعرے مارے لبیک یا رسول اللہ جلسہ تے کانفرنس دے اندر آکے لبیک یا رسول اللہ تے پتہ لبیک یا رسول اللہ آکھر دا کے معنی ہے اس دا مطلب ہے اللہ دے پاک نبی تسا حکم کرو تے میں عمل کرنے واسطے تیار یوں معنی ہے لبیک دا آقا بلاوے مالک بلاوے او میرا خادم میرا نوکر آ جلدی کر ابو خادم آدھا لبیک جی میں حاضر ہوں کیا مطلب جڑا حکم کرے سو عمل واسطے تیار اگر کوئی آدھے لبیک یا رسول اللہ تیدا مطلب ہے اللہ دے پاک پیغمبر تسا حکم کرو تے میں عمل کرنا نہیں تھکدا تساڑے حق دے اشارے تے میں جان دے واسطے تیار ہاں عمل کرنے واسطے تیار ہاں تہاڈی سیرت نوں اپناون واسطے تیار ہاں تہاڈی سنت تے عمل کرنے واسطے تیار ہاں تہاڈی شریعت تے عمل واسطے تیار ہاں تہاڈے دین تے عمل واسطے تیار ہاں تہاڈے فرمان دے تعمیر کرنے واسطے تیار ہاں اے معنی لبیک یا رسول اللہ دا اللہ دے پاک نبی تسا حکم کرتے جاؤ تے میں عمل کرتا جاؤں تو کیا معنی ہے یہ معنی ہے لبیک یا رسول اللہ کہ میں حاضر اللہ دے پاک نبی ہمیں وہ ایک عقیدے کا مسئلہ ہو لگ گئی جو اس کا یہ بھی معنی بنتا ہے جو اللہ کے رسول اتنے موجود ہیں تے مینوں دیتے پے تے میرے حال کو جانتے پے تے میں انہاں نوں آدھا پیا لبیک یا رسول اللہ تے وہ میری اس گل کو سنتے پے اس عقیدے کو ہٹ کے میں ایک گل پیا کرنا جو اگر کوئی بندہ عقیدہ نہیں بھی رکھتا مگر وہ آتا ہے کہ لبیک اللہ کے رسول میں تسا حکم فرماؤ تے میں عمل واسطے تیار ہوں اگر اس عقیدے نال کوئی آتا ہے تے مگر جلے حکم آوے شریعت دا پیچھا ہٹ کھلوے مت وہ اپنے دعوے چ سچا ہویا یا جھوٹا ہوا جڑا زبان آ کے لبیک میں حاضر ہوں حکم فرما میں حاضر ہوں حکم آکھو میں شریعت عمل کرنے واسطے آ رہا ہوں تے اللہ فرماتا ہے میرا سونا پیغمبر اگر کوئی آتا ہے نا لبیک میں حاضر ہوں تو پھر انہاں نوں حکم فرما تے وقت وہ عمل کر کے وکھاویں تے تا اپنے دعوے تے یہ صحابہ کرام نے حکم تے عمل کر کے دکھایا یا ہن یہ آدھے ودے لبیک یا رسول اللہ باقی ساری گلاں چھوڑو ذرا انہاں دے چہرے دیکھو انہاں دے چہرے تے نبی دی سنت پوری ہے جڑے جلوساں سن جڑے لبیک یا رسول اللہ کا آدھے لبیک کا معنی یہ ہے جو عمل کرو جلے بندہ بیت اللہ پہنچتا ہے
یا ارادہ کر کے اتھو چل جائے تو میں بیت اللہ دی زیارت واسطے جا رہا ہوں تب وہ کیڑا کلمہ ہے اللہم لبیک لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک اللہ میں حاضر ہوں اے اللہ میں حاضر ہوں تیرا شریک کوئی نہیں ملک بھی تیرا تے نعمت بھی تیری حکومت بھی تیری تے نظام بھی تیرا بادشاہی تیری اختیار تیرا لا شریک لکا تیرا شریک کوئی نہیں جڑا لبیک پہ آتا ہے وہ تعمیل واسطے تیار کروتا ہے جو اللہ دا حکم آئے میں تیار ہو کے عمل کرنا شروع کر دیا جڑا نبی پاک مادہ لبیک یا رسول اللہ تے وقت نبی دی سنت دی پرواہ نہیں کرے نبی دی شریعت دی پرواہ نہیں کرے دا نبی دے حکم دی پرواہ نہیں کرے دا اللہ دے پاک نبی نے تا حکم کیتا ہے ما آتا رسول اللہ فرماتا ہے میرا پیغمبر جڑی چیز تو انہوں دے دے اس کو قبول کرو جڑی شاید دے اس کو قبول کرو وما نہاکم عنہ فانتہوا جڑی چیز کو روک کے رک جاؤ تے دیوان کا مطلب ہے جڑا حکم تو کرے اس کو قبول کر لو تے سب تو پہلا حکم اللہ دے پاک رسول دا بھی اللہ دے قرآن دا نماز پڑھنا ہے نماز دا قائم کرنا ہے کتنے رو جلوس دے اندر شریف لوگ جڑے آدھے وجہ لبیک 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 یا رسول اللہ جلے نماز دا ٹائم ہوا سارے گھروں گھر گئے کسی کو نماز دی پرواہ نہیں کسی کو حلال تے حرام دی تمیز نہیں اللہ نے پاک نبی نے جنہ چیزوں کو روکے ہیں رکدا نہیں پیا جنہ چیزوں دا حکم کیتا ہے عمل نہیں پیا کرندا چڑا سبحان اللہ دا کرو تے لبیک یا رسول اللہ اللہ فرماتا ہے سبحان اللہ کروانا جدا دل میں یقین کوئی نہیں عمل دے اندر انکار کوئی نہیں منافق تو ہو سکتا ہے مومن نہیں ہو سکتا اودے زبان دے دا آنکھیں دا کوئی نہیں جڑا عمل نہیں کرے اور اپنی قوم دا ذرا جائزہ گھنا کتنے لوگ ہیں جڑے حلال کمائیں تے حرام تو بچا جڑے جھوٹ نہیں بولے سچ دے اوتے قائم ہے امانت تے خیانت نہیں کرے دھوکا نہیں کرے کتنے میں کہتا ہوں کو ہزاراں بچے اٹھے ہزار ورنہ صرف زبانی کلام نہیں بھائی مومن بننے واسطے زبان نال جنہیں اقرار کرنا ضروری دل وچ یقین کرنا ضروری تے عمل نال اظہار کرنا اس واسطے اج ساڈا سارے دا سارا دین ایمان رہ گیا زبان پہ اظہار کرے سب کے یا رسول اللہ ابو کے جو نبی پاک کا نام ہے ابو کے پہ بڑا کوئی سچا عاشق تے بازار میں بازار میں جھوٹ ہوئی ہے بول سکتے دھوکہ بھی کرے سی بد دھیان بھی کرے سی بد نظری بھی کرے سی زنا بھی کرے سی حلال حرام لوگ رلائی بھی رکھ سی تے آج نبی کا نام صدقے یا رسول یہ منافقت نہیں تو وہ کیا چیز منافقت ہو کیسے ہوا منافقت ہی ہے زبان نہ آتے بندہ کلمہ نہیں پڑھے سچے یا رسول اللہ بھی آتے لبیک یا رسول اللہ بھی آتے مگر عمل نبی دی شریعت دے برعکس ہوئے عمل نبی دی سنت دے برعکس ہوئے جڑا چھڑے زبان دے دعوے دے پر ہوتا ہے اسے منافق عالم اللہ صحیح سمجھ عابدا عامرا عالما کاملا قائدا احسن الورى اجدل الورى نظمن الورى اجمل الورى اكمل الكائنات مسعودا ومحبوبا دليلا كميلا أذيلا سجيلا وكيلا دليلا بوحدة رب جليل إله